گزار کر سال غفلتوں میں خوشی مسلماں منا رہا ہے۔ گزار کر سال غفلتوں میں خوشی مسلماں منا رہا ہے۔ مقام رونے کا ہے اے غافل، تو کس کو رہبر بنا رہا ہے۔ عمر کا تیری یہ سال گزرا خدائے واحد کی معصیت میں۔ عمر کا تیری یہ سال گزرا خدائے واحد کی معصیت میں۔ عمل تیرا کون سا ہے جس پر خوشی کے نغمے سنا رہا ہے۔ نئے سال کی جو برکتیں ہیں یہ الٹی سیدھی جو حرکتیں ہیں۔ نئے سال کی جو برکتیں ہیں یہ الٹی سیدھی جو حرکتیں ہیں۔ کسی کے پیچھے بجائے سیٹی کسی کو آ کر تو ڈانٹتا ہے۔ چلا ہے پیچھے فرنگیوں کے بتا کے خود کو نبی کا عاشق۔ چلا ہے پیچھے فرنگیوں کے بتا کے خود کو نبی کا عاشق، کہ لکھ کے کاغذ پہ خون دل سے تو ہیپی نیو ایئر دکھا رہا ہے۔ نبی کا اسوہ حدیث و قرآن ثبوت اس کا کہاں ہے برہاں۔ نبی کا اسوہ حدیث و قرآن ثبوت اس کا کہاں ہے برہاں۔ گھڑا ہے اس کو فرنگیوں نے، نہیں ہے زیبا تجھے مسلمہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہم حقیقت میں کامل و مکمل مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ ہوا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو والی پوزیشن ہوئی، جو دل میں آیا سمجھ میں آیا اس پر عمل کر لیا، جس کو دل نے قبول نہ کیا اسے چھوڑ دیا، اگر یہ پوزیشن ہوئی تو یاد رکھیں کہ ہم مردم شماری میں تو مسلمان کہے جا سکتے ہیں، دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، خاندانی نام و نسب کے اعتبار سے یقیناً ہمیں مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم کامل و مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی فہرست میں ہم سچے اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم اصلی اوریجنل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم اسی وقت ہوں گے جب کہ ہمارا ہر کام اسلام کے مطابق ہوگا، جب ہم زندگی کے ہر موڑ پر اسلام سے دستگیری حاصل کریں گے، تب ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ اگر اپنی سمجھ کے اعتبار سے کریں گے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی مضمون کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، من تشبہ بہ القوم فہو منہ، جو انسان جس قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جن کی مشابہت اپناتا ہے، جن کی تہذیب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جن کے تمدن کو اپنا تمدن بناتا ہے، جن کے رنگ میں رنگ کر زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن انہی کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے نیا سال اللہ کے حکم کے مطابق گزارا، جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کیے، جن سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے وہ کیے، تو یقیناً ہم انہی کی صف میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر مغربی تہذیب، یورپی کلچر کو اپناتے ہوئے گوروں کے طریقوں پر ہم نے اس کو اپنا نیا سال سمجھا اور ان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا،
تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اگر ہم نے توبہ نہ کی تو انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر چکے ہیں، 2022 تک ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے تھا۔ 2022 تک کتنے روزے ہم نے پامال کیے، ان پر شرمندگی ہونی چاہیے تھی۔ 2022 تک کتنے سالوں کی زکوٰۃ کو ہم نے ترک کیا، اس پر ملامت ہونی چاہیے تھی۔ وجوب حج کے بعد 2022 تک ہم حج کی ادائیگی نہ کر سکے، اس پر ہمیں غمزدہ ہونا چاہیے تھا۔ 2022 تک عمر کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، ابھی پہلا کلمہ صحیح تک نہ ہو سکا، اس پر ہمیں آنسو بہانے چاہیے تھے۔ کتنے لمحے، کتنی سیکنڈیں، کتنی ساعتیں، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنی خلوتیں، کتنی تنہائیاں، کتنی جلوتیں، کتنی انفرادیت، کتنی اجتماعیت ہم نے نافرمانیوں میں بسر کی ہے۔ اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ 2022 تک کتنے حقوق العباد میں ہم نے کوتاہیاں کی، لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اس پر ہمیں فکر کرنی چاہیے تھی۔ 2022 تک اپنے ماتحتوں، اپنی نگرانی میں چلنے والوں کی تعلیم و تربیت کا ہم نے کیسا انتظام کیا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تھا۔ 2022 تک اپنی گزری ہوئی زندگی کا سروے فرما کر آئندہ صحیح نہج اور طریقے پر زندگی کی ڈگر کو چلانے کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کام تھے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، یہ چیزیں تھیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے تھا، یہ اشیاء ہیں جن میں ہمیں حصہ لینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برخلاف ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر ہم 31 دسمبر کے اختتام اور 1 جنوری کو نیو ایئر کے طور پر یاد کرتے ہوئے جشن مناتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، نائٹ کلبوں کے چکر لگاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ٹور پر جاتے ہیں، پکنک میں حصہ لیتے ہیں، گھومتے اور پھرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو اپنا نیا سال سمجھتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس پر شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ آخر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم اپنی موت کے اور نزدیک ہو چکے ہیں؟ یہ بات کب ہمارے دل و دماغ پر چھائے گی کہ ہمارا فاصلہ موت سے اور قریب ہو گیا ہے؟ یہ بات ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ خوش فہمی ہماری کب دور ہوگی کہ ہماری دنیا اب ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والی ہے؟ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے دنیاوی چمک کو دیکھا ہے، آخرت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ لیکن غور کر کے بتاؤ، ہم خوشی کس چیز پر مناتے ہیں؟ اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے پر؟ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے پر؟ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی بڑھنے پر؟ اپنے رب کی ناشکری کرنے پر؟ ذرا سوچ کر بتاؤ ہم خوشی کس چیز پر مناتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر کسی کا خزانہ کم ہو جائے، کسی کی جمع پونجی میں کمی آ جائے، اسے افسوس ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، 50,000 روپے اس میں سے کم ہو جائیں تو اسے افسوس ہوگا کہ 50,000 روپے جو کم ہوئے ہیں نا، یہ کس طریقے سے پورے ہو جائیں؟ جی ایسا ہی ہے نا؟
جی ہاں، اسے تو افسوس ہوگا، ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو گئیں، زندگی کے سال ختم ہو گئے، موت سے قریب ہو گئے، اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تو ہر انسان بتا سکتا ہے کہ میری زندگی کا اتنے سال گزر چکے ہیں، لیکن کتنے باقی ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم گزری ہوئی پر ندامت اور افسوس کا اظہار فرما کر آئندہ اپنی زندگی کو شریعت اور دین کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جنوری بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، محرم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسلامی نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو پسند فرمایا ہے۔ قمری اعتبار سے اسلام کا نظام چلتا ہے، چاند کے اعتبار سے اسلام کا نظام چلتا ہے۔ جب پہلا محرم آئے تو ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے تو اس انداز کے اندر کہ اس میں اللہ کا حکم پایا جائے، نبی کا طریقہ پایا جائے۔ 1 جنوری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تمام خرافات سے بچ کر ہونا یہ چاہیے کہ 31 دسمبر کو 12 بجے سے جب 1 جنوری شروع ہونے والی ہو، ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم تسبیح کریں، ہم ذکر کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر شباب و کباب کی محفلوں کو، گناہوں کے بازاروں کو گرم کر کے ہم اللہ سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ چھوڑیں گے نا سب انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ اس لیے ہیپی یونر منانا، ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا، 1 جنوری کو نئے سال کے طور پر منانا نامناسب، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب